جو لوگ اہل علم ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ پہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن ہے۔ جی مثنوی مولانا روم پڑھیں جی، کہتے ہیں جی وہ اگر کسی نے فارسی کا قرآن پڑھنا ہے تو وہ پڑھے، بھئی فارسی کا قرآن پڑھنا ہے تو وہ کیوں پڑھے؟ فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے قرآن کا، وہ کیوں نہ پڑھے؟ دیکھو اندازہ کرو۔ اور پھر میں نے اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا کہ اس میں تو کتنے گستاخانہ واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ اکثر آپ کو یہ واعظین سناتے ہوں گے کہ جی وہ جی حضرت موسیٰ ایک بندے کے پاس سے گزرے اور وہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آئے میں تیری کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا تو اللہ موسیٰ سے ناراض ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں جنگل میں، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں اس کی چر رہی ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے کسی درخت کے ساتھ اور کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کبھی تو میرے پاس آتا، میں تیرے ہاتھ پاؤں دھوتا، تجھے کنگھی کرتا، تیرے بال صاف کرتا، لیکن تو مجھ سے ملتا ہی نہیں، میرا خدا ہے لیکن مجھ سے کبھی ملاقات ہی نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑک دیا، فرمایا کیا کلمہ کفر بکتا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے؟ تو جب کوہ طور پر گئے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور منع کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ اگر اتنے کو محبت کی چیزیں تھیں تو قرآن میں اللہ نازل کر دیتا نا کہ اے نبی کے ماننے والوں تم بھی اللہ کو جب محبت سے پکارو تو یہ کہا کرو کہ اللہ میں تیری کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ اور پھر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت کا وہ تقاضا نہیں پتا جو اس نانگے پیر کو پتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے استاد کی توہین ہے کہ اس نے کس قسم کا شاگرد بنایا ہے کہ اس کو ایک ڈنگر سمجھا رہا ہے۔ اور یہ مثنوی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے، انسانی گوشت شہید ہے جی۔ فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جا کے انسان کا گوشت لے کے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برتن لیا، ایک چھری لی اور بنی اسرائیل میں چل نکلے۔ ایک کو کھڑا کر کے پوچھا اور بھئی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، اور بندہ انکار۔ چلو کوئی بیل ہوتا، کوئی گائے ہوتی، کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا، لیکن اپنا گوشت دینا ہے تو بہت مشکل کام تھا۔ سب نے انکار کر دیا۔ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھا تھا، حال مست، کوئی اسے دائیں بائیں خزاں بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی، وہ مست تھا، وہ محو تھا، اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ رک گئے، فرمایا چلو حجت ہو جائے گی، اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے ملنگا، اللہ پاک نے انسان کا گوشت منگیا ہے، اسے نے نہیں دیتا، تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے عرض کرتا ہے حضور لا لو۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا خود ہی اتار دے، اس نے اتار دیا۔ آپ جب جانے لگے نا تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ، آپ ٹھہر گئے۔ فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے حضرت میں تو باندھا لا کے دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے گردن نہ منگیا ہوئے۔ صاحب سب کا ایک۔ آپ نے فرمایا اتار دے، جانے لگے تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جائیے، آپ پھر رک گئے۔ عرض کرتا ہے حضور باندھا تو ہوندا دیتا ہے کہ اللہ پاک نے گلاں دا نہ منگیا، اے بھی لے لو، اتار دی۔ جانے لگے پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ، کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو، وہ بھی اتار دیا۔ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ، کہ اللہ نے ٹھڈ دا نہ منگیا ہے۔ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ، کہ اللہ نے پٹاں دا نہ منگیا ہے۔ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ، کہ اللہ نے پنڈلی دا نہ منگیا ہے۔ پہلے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا۔ یار اللہ نے جو انسانی گوشت چاہیے سی نا، تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا تھا، گوشت نہیں کہا تھا بیٹا قربان کرتے، گوشت ادھر بھی نہیں مانگا تھا۔ سورہ حج میں آیا کہ تم جو قربان کرتے ہو نا، اس کا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور وہ بھی بچہ قربان نہیں ہونے دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا۔ وہ کہتے نہیں ایک بندہ تھا، اس نے پھر گوشت لا کے انہوں نے کہا ایتھوں لاواں ایتھوں لاواں اتھوں لاواں، خدا کے لیے۔ یعنی یہ چیزیں استغفر اللہ توبو الیہ۔ ایک طرف تو ہمیں یہ تعلیمات ہے کہ اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دینی ہے، اس میں یہ چیز بیٹھتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے۔ تو یقین کریں کہ اس سے بڑے کہ ہم کو اب کیا کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور عرض نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ کتابوں کے خدا کو فالو کریں۔ وہ مری کے ایک پیر صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور جڑے کہتے سن جنہوں طواف دیاں دعاواں نہ آندیاں اور وہابیاں نو گالاں کٹے، جس کو طواف کی دعائیں نہ آتی ہوں تو وہ طواف کعبہ میں وہابیوں کو او تہاڈی ایسی تیسی، تہاڈے بنانے والے دی ایسی تیسی۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں کعبے شریف سے دعاواں نہیں آندیاں، طواف دیاں تے کراں کی؟ تو پھر وہابیاں نو گالاں کٹدا پھر چپ توڑی ایسی تسی، چلو توڑی ایسی تو پہلے رمل ترے رمل انہاں کہ اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کٹی توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی تے یہ تو گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نو کیسی سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس میں۔
پوری ایکٹنگ کر کے انہوں نے بتائی. تو وہ ان کا ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا ہے, اس میں نے خود سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے لوگ کہتے ہیں درس دو درس دو. میں نے کہا یار درس کس چیز کا دوں میں؟ پھر کہتے ہیں اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ مصری مولانا روم کا درس میں شروع کروں. قرآن نہیں پایا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی سے ڈر سنائے, اسی کی بات آگے کرے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن سے تذکیر اور نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن سر یہ سب کچھ قرآن میں ہی لکھا رہ گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بزرگ جو اس قسم کے شعر و شاعری لکھتے رہے, کتابیں لکھ کے چلے گئے, ان سے کو پوچھے کہ یار قرآن کے بعد تو مسلمان صحابہ نے شعر کہنے چھوڑ دیے تھے کہ قرآن کے بعد اب کیا بات کریں. تم لوگ شاعری بھی کرتے رہے تو کس قسم کی شاعری کرتے رہے جو دین قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں تھا. بس وہ ایک نسل در نسل گمراہی کا سلسلہ چلا, اور جو کوئی کھڑا ہوتا تھا تو چونکہ اس وقت حکمران ان کے غلام ہوتے تھے, ایسے بندوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا. ادروائز یوٹیوب اس زمانے میں ہوتا تو آپ کو کئی باغی پچھلے 1000 سال میں نظر آتے, کئی ایک باغی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دور میں یہ ذرائع پرووائڈ کر دی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.